یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ چند لمحوں کے بعد وہ رملہ کے دروازے پہ تھی۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر چلی آئی۔ رملہ اپنے کمرے میں تھی، بیڈ پر تکیوں کے سہارے بیٹھی وہ کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ زینب کو آتا دیکھ کر اس نے آواز کم کر دی۔ آؤ یہیں آ جاؤ، وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ خیریت، تم نے بلایا تھا؟ اس کے انداز میں بلا کی سرد مہری تھی۔ سکندر نے بلایا ہے؟ سکندر؟ زینب نے تعجب سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں، اس کا فون آیا تھا، وہ کچھ دیر میں پہنچ رہا ہے، وہ لا تعلقی سے اسکرین پر نگاہ جماتے ہوئے بولی۔ اور اب یہ مت کہنا کہ میں نے تمہیں بلا کر غلطی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ زینب سن ہو کر رہ گئی۔ جواب میں کچھ کہنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہ تھے، وہ خاموش بیٹھی رہی۔ رملہ کی ملازمہ چائے لے آئی تھی، وہ دونوں کو چائے ڈال کر دینے لگی۔ گولی بھی لا دیں اماں، رملہ بولی۔ سر میں سخت درد ہے۔ کتنی گولیاں کھاؤ گی بیٹی؟ اماں نے تشویش سے اس کی سمت دیکھا۔ صبح سے 4-5 تو کھا چکی ہو۔ لا دیں اماں، بحث نہ کریں، وہ قدرے جھنجھلا کر بولی تھی۔ زینب اس سارے ماحول میں خود کو بے جان اور انیزی محسوس کر رہی تھی۔ رملہ کے رویے کا بے حد روکھا پن اگرچہ اس کے لیے غیر متوقع نہ تھا، پھر بھی اس سے ہضم نہ ہو پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی چائے کے گھونٹ سحر کے گھونٹوں کی طرح بھر رہی تھی جب باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ دونوں نے بے اختیار ہی ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر رملہ نے نگاہ پھیر لی۔ اماں، اس نے آواز لگا لی تھی۔ دروازہ کھولیں، سکندر آیا ہے۔ زینب نے اپنے دل کی دھڑکنوں سے اپنے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسے کچھ خاص کامیابی نہ ہو سکی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ ہیلو معزز خواتین، ہمیشہ کی طرح اس کے لب پرسرار انداز میں مسکرا رہے تھے۔ کچھ دیر دروازے میں ہی کھڑا رہ کر وہ اندر چلا آیا۔ میں نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ وہ زینب سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکی، محض سر جھکا کر رہ گئی۔ ساری صورتحال فی الوقت اس کے لیے بے حد ندامت سے بھرپور تھی۔ وہ کسی کی بیوی تھی، کسی کا اعتبار۔ مجھے پریشان کیا ہے؟ دفتن رملہ قدرے جارحانہ انداز میں بولی تھی۔ تم دونوں کو جو کرنا ہے ذرا جلدی کرو، میں بیچ کی اس پیغام رسانی سے تنگ آ گئی ہوں۔ تم دونوں کو ہو نہ ہو، مجھے اس صورتحال سے شرمندگی ہوتی ہے۔ شرمندگی؟ سکندر نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ وٹا جھوک رملہ۔ زینب نے دیکھا رملہ کا رنگ تپ کر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر سکندر علی کو دیکھتی رہی۔ سکندر؟ پھر اس نے تنبیہ لہجے میں کہا تھا۔ اوکے ڈیئر، اوکے۔ وہ ہنستا ہوا قریبی صوفے پر دراز ہوا۔ کافی پلاؤ، اچھی سی تمہارے ہاتھ سے بنی ہوئی کافی۔ رملہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سکندر علی کچھ دیر بیٹھا، اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اپنا سگار سلگانے لگا تھا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا؟ وہ چند لمحوں بعد بے چین ہو کر بولی تھی۔ ہاں، وہ اطمینان سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر کہیں، اس نے پہلو بدلا۔ اس قدر جلدی کیا ہے؟ زینب کی کیفیات اسے جیسے کوئی لطف بخش رہی تھی۔ آخر ہم بھی تو کب سے محو انتظار ہیں، ہمارا خیال کیا آپ نے؟ سکندر صاحب پلیز۔ اس کے اندر کوئی تھا جو اسے مسلسل کچوکے دے رہا تھا۔ دل میں جب سے احساس بے وفائی نے جگہ بنائی تھی، اندر کوئی کراہتا رہتا تھا۔ کچھ پوچھنا ہے، کچھ کہنا ہے، لیکن یہ جگہ مناسب نہیں۔ میرا خیال ہے ہم باہر چلتے ہیں۔ باہر؟ ہاں، کسی خوبصورت سی جگہ، مثلاً سمندر پر، وہاں سے ہم شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ تم اپنے لیے ہر وہ چیز خریدنا جو تمہارا جی چاہے، ہر چیز۔ ہم کسی اچھی سی جگہ ڈنر کر کے واپس آ جائیں گے۔ کیسا پروگرام ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ سارا پروگرام کوئی 3-4 گھنٹوں پر محیط تھا۔ وہ اتنی دیر گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی، پھر بھی وہ کہیں جانا چاہتی تھی۔ فریش ہونے کا کوئی بہانہ درکار تھا اسے۔ کب سے گھر میں بند کولو کے بیل کی مانند روٹین میں جتے جتے وہ تنگ آ گئی تھی۔ اتنی دیر تو نہیں کی جا سکتی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ بس 1-8 گھنٹہ۔ اب ڈرنے کی کیا بات ہے زینب، جبکہ تم فیصلہ بھی کر چکی ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے اب تک اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اس نے راکھ چھاڑی۔ تو ٹھیک ہے، ہم کہیں سے اچھی سی کافی پی کر آ جاتے ہیں، یہ مناسب ہے، وہ مطمئن ہو گئی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو رملہ کافی کی ٹرے لیے اندر آ رہی تھی۔ انہیں نکلتا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ سکندر، کافی نہیں پیو گے؟ وہ زینب کو نظر انداز کر کے سکندر سے بولی تھی۔ ڈارلنگ، تم کافی پیو، ہم ذرا باہر جائیں گے۔ اوکے۔ اس نے پیار سے رملہ کے گال کو چھوا۔ زینب کے لیے رملہ سے نگاہ ملانا دشوار تھا، وہ نظریں جھکا کر نکل آئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اپنے حواس بحال کیے اور تیزی سے پیچھے کو دوڑتی سڑک کو دیکھنے لگی۔ کتنے دنوں کے بعد وہ گھر سے نکلی تھی۔ ارد گرد بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے اندر اعتماد اور اطمینان محسوس کیا۔ تم پریشان تو نہیں ہو رہی؟ سکندر نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ مسکرا دی۔ وہ حقیقتاً پریشان نہیں تھی، سارے اندیشے اور وہم فی الوقت اس نے اپنے ذہن سے جھٹک دیے تھے۔
فی الحال وہ صرف ذہنی سکون چاہتی تھی۔ اس نے سکندر علی کو دیکھا، بڑی سی چمکتی شاندار گاڑی پر غور کیا، اپنی اہمیت کو محسوس کیا اور مطمئن انداز میں سیٹ سے پشت ٹکا کر بیٹھ گئی۔ یہی تعبیر تھی اس خواب کی جو شعور سنبھالتے ہی اس نے پلکوں سے اٹھا کر ہتھیلی پر دیپ کی مانند روشن کیا تھا۔ کب سے اس دیپ کو اپنی نیندوں کا لہو پلا رہی تھی؟ کس کس طرح اس دیپ کی حفاظت کی تھی اس نے؟ کیا کہنا چاہتے تھے آپ؟ وہ مسرور انداز میں بولی۔ تمہارا پروگرام کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ بس چند دن اور میں احسن سے طلاق کا مطالبہ کرنے والی ہوں، آج یا کل میں، اور اگر وہ نہ مانا تو؟ مجھے اپنی بات منوانا آتا ہے، وہ اعتماد سے بولی تھی۔ یوں بھی میں احسن کی طبیعت سے واقف ہوں، وہ زبردستی مجھے خود سے باندھ کر نہیں رکھیں گے۔ نہ جانے کیوں اس کی بات پر سکندر علی نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے خوبصورت اور طمانینت بھرے ماحول میں بیٹھ کر انہوں نے کافی پی تھی۔ آج زینب کے دل میں نہ کوئی ڈر تھا نہ جھجک، وہ ہر بات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بس اب ہر بات طے شدہ تھی۔ میں آج رات ہی احسن سے بات کروں گی، اس نے میر سکندر علی کی چمکتی نگاہوں کو اپنے چہرے پر ٹکا پا کر دھیرے سے کہا۔ اس سے کہو شرافت سے ڈائیورس پیپر سائن کر دے، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ میر سکندر علی کے لہجے میں حقارت در آئی، پھر وہ زینب کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ کب سے تمہارے اس خوبصورت وجود پر تسلط جمائے بیٹھا ہے؟ مجھے تو غصہ آنے لگا ہے۔ پھر اس نے زینب کا ہاتھ تھام لیا۔ اس حسین وجود کو میں جلد سے جلد اپنی باہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، وہ بولی تھی۔ گناہ کے شدید احساس نے اچانک ہی اس کے دل و دماغ پر حملہ کیا تھا، اندر کوئی کراہنے لگا تھا۔ میر سکندر علی کی آنکھیں مسکرائیں۔ میں کچھ دیر اور تمہاری ہمراہی میں گزارنا چاہوں گا حسین خاتون، ہمیں ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے کچھ دن بعد۔ اوہ کس قدر پرمسرت دن ہوں گے وہ، سکندر علی نے خوشی کا اظہار کیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی ہر عورت سے مختلف ہو زینب، اتنا بے قرار تو مجھے کبھی کسی نے نہیں کیا۔ زینب کو اس کی بات پر اچنبھا سا ہوا، وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اب تک اس کی زندگی میں کتنی عورتیں آ چکی ہیں، لیکن شاید سکندر علی کو خود بھی اپنی کہی ہوئی بات کا احساس ہو گیا تھا۔ چلو ہم کچھ شاپنگ کرتے ہیں، وہ اچانک ہی کھڑا ہو گیا۔ نہیں، زینب گھبرا گئی۔ پھر سے ہی، یوں بھی ہمیں گھر سے نکلے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ احسن کو اس بات کا علم ہو کہ میں آپ کے ساتھ باہر گھومی پھری ہوں۔ سو واٹ، اب تمہیں میرے ساتھ ساری زندگی گھومنا ہے؟ اس چھوٹے سے گھر میں بسنے والے اس چھوٹے سے آدمی کا خوف کیوں تمہیں اتنا پریشان کر رہا ہے زینب؟ زینب خاموش ہو گئی، نہ جانے کیوں وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ میر سکندر علی نے اس کی ایک نہ سنی، وہ اسے ایک شاندار جولر شاپ پر لے آیا تھا، وہاں پر رکھے زیورات نے نظروں کو خیرہ کر ڈالا۔ وہ دونوں کافی دیر وہاں بیٹھے مختلف زیورات نکلوا کر دیکھتے رہے، کبھی زینب کو کچھ پسند نہ آتا تھا، کبھی سکندر علی کو۔ 6 ہیرے جڑی ایک نہایت قیمتی اور خوبصورت انگوٹھی پر دونوں متفق ہو گئے۔ سکندر نے وہی انگوٹھی اس کے ہاتھ کی انگلی میں ڈال دی۔ واپسی پر وہ بے حد خوش تھی، اس کی نگاہ بار بار اپنے ہاتھ پر پڑتی اور تفاخر کے احساس سے اس کی گردن اونچی ہو جاتی تھی۔ اس کے دل سے فی الحال ہر دوسری بات نکل چکی تھی۔ رملہ کے ہاں چلو گی پہلے؟ سکندر نے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 9 بجنے والے ہیں، وہ قدرے بے فکری سے بولا تھا۔ زینب کا دل نہایت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے گھر سے نکلے 3 گھنٹے ہونے والے تھے۔ احسن نے اس کا کس قدر انتظار کیا ہوگا، وہ کتنا بے چین ہوگا، اس نے کیا کچھ سوچا ہوگا، وہ اس تصور سے پریشان ہو گئی۔ اسے صاف صاف بتا دینا تم کہاں سے آئی ہو، سکندر علی بولا تو وہ چونک اٹھی۔ جی، اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، عورت ساتھ رہنے پر آمادہ نہ ہو تو مرد اسے چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتا۔ جی، وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ گھر کے سامنے وہ اتری تو اس کا دل بے تابی سے دھڑک رہا تھا۔ اب تک وہ خود کو جتنا مضبوط اور بہادر تصور کرتی رہی تھی، اتنی ہی گھبراہٹ اور پریشانی اسے لاحق ہو رہی تھی۔ احسن کا سامنا کرنے کے تصور سے اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ دروازہ اسے کھلا ہوا ملا تھا، وہ اندر پہنچی تو احسن اکیلا لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنے عجیب تاثرات رقم تھے جو زینب سمجھ نہ پائی۔ زینو، اسے دیکھتے ہی وہ پریشانی سے بولا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں، اس نے نہ جانے کیا کچھ سوچا تھا لیکن وہ کچھ بھی بول نہ پائی۔ میں رملہ کے گھر تھی۔ رملہ کے؟ تم رملہ کے گھر تھی؟ جی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں دکھ کی ایک گہری کیفیت تھی۔ تم رملہ کے گھر نہیں تھی زینب، میں خود گھنٹہ بھر پہلے پوچھ کر آیا ہوں۔ زینب کو احساس ہوا جس طوفان سے وہ بے حد خوف زدہ ہو رہی تھی اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ طوفانی ہوائیں چلنے لگی تھیں، سیٹیاں سی بجتی سنائی دیتی تھیں۔ بولو زینو بولو، مر جاؤں گا ورنہ میں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ او خدایا، زینب مجھے بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ پھر وہ زور سے چیخا تھا، بتاؤ۔ زینب کو لگا اس کے گلے کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ بتاؤ کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ مجھ سے چھپ کر، مجھ سے جھوٹ بول کر؟ زینب چند لمحے اسے دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس تک پہنچی اور اس کے قریب دو زانو بیٹھ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے. احسن، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، خود کو اور مجھ کو مت آزمائیے گا، جو میں کہوں آپ نے وہی کرنا ہے. وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا. اس کی بے یقین نگاہوں میں حیرانی کا سایہ لہرایا تھا. احسن، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دیں، مجھے طلاق دے دیں، مجھے آزاد کر دیں احسن پلیز. پھر وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی کمرے میں پہنچی اور دروازہ بند کر لیا. ساری رات جاگتے اور روتے ہوئے گزری تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے، بس اسے بے اختیار اور بے تحاشا رونا آیا تھا. روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں. پھر نہ جانے کب اس کو نیند آ گئی تھی. اس کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ گئی تھی. 10 ساڑھے 10 کا عمل تھا. رات کی باتیں اسے کسی خواب کی مانند یاد آنے لگیں. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اس کا سر چکرا رہا تھا اور سوجے ہوئے پپوٹے پوری طرح کھلنے سے انکاری تھے. آنکھوں میں بے تحاشا جلن محسوس ہو رہی تھی. اسے یاد آیا رات کو کیا ہوا تھا، اس نے احسن سے کیا کہا تھا، اس کا رد عمل کیا تھا. یکایک اس کو احساس ضیاع نے آ لیا. کسی بڑے نقصان کا احساس تنگ کرنے لگا. یہ میں نے کیا کیا؟ وہ بڑبڑائی. یہ کیا کر دیا ہے میں نے؟ پھر وہ اٹھی اور بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. گھر خالی پڑا تھا. احسن احسن، وہ آوازیں دیتی پورے گھر میں پھری. بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا. پھر اس کی نگاہ میز پر پڑے سفید لفافے پر پڑی. ایک لمحے کے لیے جیسے اس کی سانس رک گئی تھی. وہ مرے مرے قدموں سے لفافے تک پہنچی تھی. اس میں 2 الگ الگ اوراق تھے. میں احسن ایاز بقائمی ہوش و حواس اپنی بیوی زینب شاہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. پہلے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر وہ بہت دیر تک گمسم کھڑی رہ گئی تھی. شام کے سنہری پر آہستہ آہستہ رات کی تاریکیوں میں تحلیل ہوتے جا رہے تھے. پرندے کب کے گھروں کو لوٹ چکے تھے. فضا میں سناٹا بولنے لگا تھا. زینب نے آنکھیں کھولی تو اسے گھر میں پھیلے محیب سناٹے اور تاریکی کا احساس ہوا. وہ کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھی خود کو، تنہائی کو اور سناٹے کو محسوس کرتی رہی. پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. سوئچ بورڈ تک جا کر اس نے ساری لائٹس جلا دی. پھر وہیں کھڑی بے دلی سے ایک ایک شے کو دیکھتی رہی. صبح سے رات ہو چکی تھی. ایک طویل دن اس نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے گزار دیا تھا. ایک بار پھر اس نے میز پر پڑے لفافے اور اس کے نیچے سے جھانکتے کاغذوں کو دیکھا. ایک بار پھر اسے اپنے خالی پن کے احساس نے آ لیا. کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے پھر وہ کاغذ اٹھائے. میں احسن ایاز بقائمی ہوش و حواس اپنی بیوی زینب شاہ کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. اس نے سرد آہ بھری تھی. کب سے وہ منتظر تھی اس اسم اعظم کی جو اسے اس قید سے رہائی دلاتا. لیکن نہ جانے کیا ہوا تھا. جتنی مرتبہ اس نے ان لفظوں کو پڑھا تھا، ایک جان لیوا تکلیف دہ احساس اسے اندر تک کاٹتا چلا گیا. یہ چند لفظ اس کے اندر زلزلے کسی کیفیت پیدا کر دیتے تھے. صبح سے وہ ان الفاظ کو پڑھتی تھی، روتی تھی، پھر پڑھتی تھی. اس آنکھ مچولی میں گھر میں رات اتر آئی تھی. احسن اس کے نام ایک خط بھی چھوڑ کر گیا تھا. اسے زینب محض ایک مرتبہ ہی پڑھ سکی تھی. دوبارہ اسے پڑھنے کی ہمت اپنے اندر نہیں ہوئی تھی. زینب خوش رہو. ہر چند کے تمہیں مخاطب کرنے کا اختیار کھو دیا ہے میں نے. پھر بھی چند باتیں ایسی ہیں جو تم سے ضرور کہنا چاہوں گا. تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، معذرت خواہ ہوں. اتنا طویل عرصہ تمہارے اور تمہاری خوشیوں اور تمناؤں کے درمیان حائل تھا. باخدا زینب، کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ میں نے تمہیں محبت کی نہیں جبر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. کبھی گمان بھی نہ گزرا کہ اپنی محبت کا توق زبردستی تمہارے گلے میں ڈال کر تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر بیٹھا ہوں. تمہاری نازک گردن جو بیش قیمت ہیروں سے سجائے جانے کے لائق ہے، میرے فرسودہ اور کم قیمت جسموں کا توق نہ سہار سکی. تو یہ تمہاری نہیں میری خطا ہے. چاہے جانے والی ہر شے کو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے سے پہلے چاہے جانے والے کو اپنی جانب ضرور دیکھ لینا چاہیے. تمہاری محبت کی فسوں خیز روشنی میں خود کو دیکھ نہ پایا زینب. آسمان پر چمکتے چاند کو اپنی کوٹھڑی میں چھپانے کی تمنا حمایت ہے، دیوانگی ہے. میں احمق دیوانہ تھا، مجھے تسلیم ہے. تمہارے سر کوئی گناہ نہیں، الزام نہیں. جو کچھ ہمارے مابین ہوا اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. تم اپنی زندگی کی شروعات کر سکتی ہو، یا شاید شروعات تو تم کر چکی ہو. میری جانب سے مبارکباد قبول کرو. میری دعا ہے تمہیں وہ سب کچھ ملے جس کی تم نے تمنا کی اور جو میں تمہیں کبھی نہ دے پایا. میری دعا ہے ان چاند تاروں سے تمہاری جھولی بھر جائے جو میری دسترس میں رہ کر تمہاری دسترس سے ہمیشہ دور رہے. میں جا رہا ہوں. ہر رشتہ، ہر تعلق توڑ کر کہاں تک جاؤں گا مجھے بھی علم نہیں، لیکن خدا اور تقدیر پر میرا بھروسہ اٹل ہے. اتنا طے ہے کہ آئندہ ہم دونوں کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں اور کہیں نہیں. تم اپنے نئے محل میں جانے سے قبل کچھ عرصہ یہیں گزار سکتی ہو. تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی. الماری میں اتنی رقم موجود ہے جو چند ماہ تک تمہارے لیے کافی ہوگی. میں نے تمہارے لیے دل سے دعا کی ہے زینب.
تو تم بھی دعا کرنا کہ خدا مجھے سکون دے، سکون دے، سکون دے۔ احسن ایاز۔ بیل کی آواز نے اسے سناٹے کی قید سے آزاد کرایا تھا۔ نہ جانے کیوں بیل کی آواز نے اس کو اذیت سے دوچار کیا۔ یہ آواز احسن کے آنے کا مشتاق سنایا کرتی تھی۔ اس آواز سے تو احسن کا جیتا جاگتا وجود آتا تھا۔ وہ ننھی سی چڑیا جو بیل میں سے سر نکال کر چوں چوں کرتی تھی، اسے احسن کی آمد کی نوید سنایا کرتی تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اسے رملہ کی صورت نظر آئی تو چند لمحوں کے لیے وہ گمسم ہو کر رہ گئی۔ اندر آ سکتی ہوں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد بولی تھی۔ زینب کسی روبوٹ کی طرح ایک طرف ہو گئی۔ وہ اندر چلی آئی۔ لاؤنج تک زینب اس کے پیچھے پیچھے چلتی آئی، پھر رملہ موڑی۔ میں دراصل دیکھنے آئی تھی کہ تم گھر پہ ہو یا نہیں۔ صبح میں نے اماں کو بھیجا تھا تو وہ دروازہ بجا بجا کر واپس چلی آئیں، لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ تم اور احسن بھائی کہیں گئے تھے؟ زینب نے نظریں جھکا لی۔ میں گھر پہ ہی تھی، وہ بمشکل بولی۔ پھر تم نے دروازہ کیوں نہ کھولا؟ مجھے خبر نہ ہوئی۔ اس کے انداز کھوئے کھوئے سے تھے۔ حیرت ہے، اتنا بڑا گھر تو نہیں جس میں تمہیں بیل کی آواز نہ سنائی دے یا دروازہ بجنے کا علم نہ ہو۔ احسن بھائی کہاں ہیں؟ وہ چلے گئے ہیں۔ رملہ نے بات نہ سمجھنے کے انداز میں اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کہاں چلے گئے ہیں؟ زینب نے میز پر سے دونوں خط اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ رملہ نے کچھ سوچتے ہوئے وہ اوراق اس سے لے لیے۔ او گاڈ، اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ وہ چند لمحوں تک اس کو دیکھتی رہی، پھر دوسرا خط پڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد اس نے دونوں خط میز پر ڈال دیے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں، وہ صدمے سے بیٹھ گئی۔ تمہیں مبارکباد دوں یا تم سے افسوس کا اظہار کروں؟ تم یہی کچھ کہتی تھی نا اور یہی چاہتی تھی نا زینب؟ یہ کچھ، لیکن میں تمہیں مبارکباد نہیں دے سکتی۔ اس تباہی پر میں تمہیں مبارک نہیں دے سکتی۔ اوہ گاڈ، اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ معلوم نہیں رملہ میں کیا چاہتی تھی۔ اس وقت تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا ختم ہو گئی، بلکہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بس ایک خالی پن بول رہا ہے، بس ایک خالی پن جو کہہ رہا ہے کہ میں کبھی بھی مسکرا نہ پاؤں گی۔ احسن کے چلے جانے سے لگ رہا ہے تقدیر مجھ سے روٹھ کر چلی گئی ہے۔ اس کی آواز رند گئی۔ رملہ نے افسوس سے اس کی صورت دیکھی۔ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے زینب، پھر بھی مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ رملہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر رو دی تھی۔ اگلے دن تک وہ ذہنی طور پر سنبھل نہ سکی تھی۔ اندرونی صدمے کی کیفیت اس قدر گہری تھی کہ اسے اپنے اندر محض ایک خلا کا احساس ہو رہا تھا۔ ذہن معاف تھا، اسے یقین نہ آتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ ایک کہانی شروع ہو کر ختم ہو چکی تھی۔ اس کے ذہن میں تصویریں بن بن کر مٹ رہی تھیں۔ اس کے کنوار پن کے وہ روشن اور خوشگوار دن جب دل و دماغ مستقبل کی حسین تصویر میں رنگ بھرنے میں ہمہ وقت مصروف رہا کرتے تھے۔ الہڑ پن اور بے فکری کے دن، پھر احسن ایاز کا اس کی زندگی میں داخل ہونا، اس کے دل و دماغ کا اس کی جانب مائل ہونا، ان دونوں کا یکجا ہو جانا، اور پھر اس کے ذہن میں آندھی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ سب کچھ مٹنے لگا تھا، برباد ہونے لگا تھا، اور وہ اپنے برباد ہونے کا ماتم کرنے لگی تھی۔ سکندر علی کا اچانک ہی چلے آنا گو اس کے لیے تعجب کی بات نہ تھی، پھر بھی اسے ایک عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ نہ جانے کیوں اسے کبھی کبھی اپنے اندر سے کراہنے کی آوازیں آنے لگتی تھیں۔ اکیلے گھر اور سکندر علی کی آنکھوں کی چمک نے اسے چند لمحوں کے لیے ہراساں کر دیا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیٹس رائٹ، اب تو تمہیں میرے گھر آنا ہے، وہ خوش دلی سے بولا۔ میں تو محض بلا مقابلہ ہی جیت جانے کی خوشی شیئر کرنے آیا تھا، کچھ دیر کے لیے۔ ہر چند کی آج میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھی ہے، پھر بھی میں تمہارے پاس چلا آیا تھوڑا سا ٹائم نکال کر۔ کافی پلاؤ اچھی سی۔ وہ بے فکری سے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ نہیں پلیز، وہ بے چین ہو اٹھی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، فی الحال ہمارا ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں سمجھتا ہوں، ہم فوراً شادی نہیں کر سکتے، کچھ عرصے کے لیے ہمیں علیحدہ رہنا ہوگا۔ وہ کیا کہتے ہیں، عدت؟ ہاں عدت میں ہونا تم۔ زینب کو لگا کسی نے اس کا دل مسل کر پھینک دیا ہو۔ وہ ہونٹ بری طرح سے کاٹ کر رہ گئی۔ لیکن ڈارلنگ، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم مل بھی نہیں سکتے۔ میں نے تو تمہارے لیے ایک علیحدہ گھر کا بندوبست بھی کیا تھا۔ میرا خیال تھا وہ شخص طلاق دے کر تمہیں گھر سے نکل جانے کا کہے گا، لیکن خیر تمہاری مرضی ہے، تم یہاں سے شفٹ کرنا چاہو تو عدت کے دن اس گھر میں بھی گزار سکتی ہو۔ اس کی نسبت وہ زیادہ آرام دہ گھر ہے، بہت خوبصورت۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، میں فی الحال یہیں ٹھیک ہوں، ابھی تو میری میٹنگ ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تھی۔ شام کو کہیں چلتے ہیں، اس خوشی میں بہترین سا ڈنر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج نہیں، وہ بے چین ہو بیٹھی، پھر کبھی، پلیز کچھ دن تک آپ یہاں مت آئیے گا۔ سکندر علی نے کاندھے اچکا کر گہری سانس بھری تھی۔ بے حد مشکل عورت ہو تم، سمجھ میں ہی نہیں آتا کس وقت کیا کہنا چاہتی ہو۔ بہرحال ابھی تو میں جا رہا ہوں، کافی پلانے پر بھی تم رضامند نہیں ہو۔
اگلی ملاقات کا وقت بھی نہیں دے رہی ہو؟ یوں کرو، یہ میرا موبائل رکھ لو، اور ہاں یہ رکھو۔ اس نے ہزار کے کئی نوٹ بٹوے سے نکال کر میز پر رکھ دیے۔ نہیں، وہ گھبرا گئی۔ اس کی ضرورت نہیں پلیز۔ ارے ڈارلنگ تکلف مت کرو، اب یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے نا۔ اس نے پیار سے زینب کا گال چھونا چاہا، وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی۔ او شائع گرل، وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر ہنسا۔ خیر کبھی تو وہ پھر ہنسا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد بہت دیر تک میز پر بکھرے نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ فی الوقت اسے ان میں کوئی کشش محسوس نہ ہوئی تھی۔ کوئی شے اس کے ذہن میں نہ آتی تھی جسے وہ خریدنا چاہتی ہو یا جس کی اسے ضرورت ہو۔ ہر شے سے دل بھرا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ان نوٹوں کو یوں ہی میز پر بکھرا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اسے احسن کا خیال آیا کہ وہ کس طرح اسے دروازے کھڑکیاں بند کرنے کی ہدایت کرتا تھا۔ وہ گھر کے دروازے بند ہی رکھتی تھی، نہ جانے دل کا دروازہ بند کرنا کیسے بھول گئی۔ کہاں کون سی چور کھڑکی کھلی رہ گئی، نقب کیسے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جانا ہی تھا تو مجھ سے خوب لڑ تو لیتے، مجھے گالیاں تو دے دیتے، مجھ پر تھوکتے، میرے کردار پر لعنت بھیجتے، میرے تصور پر لاہول پڑتے، مجھے گھر سے نکال باہر کرتے، مجھے اتنی اذیت تو نہ ہوتی۔ جتنی محبت سے اپنایا تھا اتنی محبت سے چھوڑ گئے ہو، اور کہاں گئے ہو؟ کہاں یوں خالی ہاتھ، خالی دامن، خالی دل لے کر تم کہاں چلے گئے؟ یہ تصور کیا مجھے چین سے جینے دے گا؟ کیا اب کبھی مجھے قرار پائے گا؟ کہاں گئے احسن تم؟ کالی سڑک پر نگاہیں جمائے وہ بے بسی سے آنسو بہاتی رہی۔ وہ دن جو پہلے پر لگا کر اڑا کرتے تھے اب جیسے کسی کالے دیو کی قید میں آ گئے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں رک رک کر آگے بڑھا کرتی تھیں۔ سورج نکل کر غروب ہونا بھول جاتا تھا۔ رات آتی تھی تو اپنی ظالم آغوش سے دن کو نکلنے نہ دیتی تھی۔ زینب گھڑیاں گن گن کر تھک جاتی تھی۔ وہ گھر جہاں کبھی کام ختم ہونے میں نہ آتے تھے وہاں اب کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ایک کمرے سے نکلتی تو دوسرے کمرے میں جا گھستی، وہاں سے نکل کر پھر پہلے کمرے میں آ جاتی۔ کسی سے بات کرنے کو اس کی زبان ترس گئی تھی۔ سکندر علی کا موبائل فون اس کے پاس تھا، لیکن اس نے بھی اب تک اس کو ایک مرتبہ بھی فون نہیں کیا تھا۔ غالباً اس روز زینب کے رویے نے اسے محتاط کر دیا تھا۔ پھر بے حد اکتا کر اور اس جان لیوا سناٹے میں ہار مان کر وہ رملہ کی طرف چلی آئی۔ رملہ اسے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی تھی، پھر بالآخر وہ بولی، تمہیں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے زینب، تم عدت میں ہو۔ ہاں، اس کے اندر سے خود بخود وہی سرد سانس نکلی تھی۔ میں مر جاتی رملہ، تنہائی کسی بچھو کی طرح میرے سینے میں پنجے گاڑ رہی تھی۔ تمہیں اتنا ترس بھی نہ آیا مجھ پہ کہ آ کر حال ہی پوچھ جاتی؟ ترس؟ وہ طنز سے ہنسی۔ ترس مظلوم کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ظالم کے لیے۔ تم پر ترس کیوں کھاؤں گی میں؟ یہ چند دن مجبوری کے ہیں جو تمہیں کاٹنے پڑیں گے، اس میں ترس کی کیا بات ہے؟ پھر تم ہوں گی اور تمہاری خواہشات کی تکمیل کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ جو چاہو گی وہ تمہاری دسترس میں ہوگا میری جان۔ بڑی دھوم دھام سے بیاہ کر جانا میر سکندر علی کی کوٹھی۔ زینب کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ آخر تم مجھ سے اتنا چڑھنے کیوں لگی ہو رملہ؟ پھر وہ بولی تھی، ٹھیک ہے، اگر اپنی زندگی سے متعلق کوئی فیصلہ میں نے کیا بھی تو تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا ہے؟ اگر کچھ غلط بھی ہوا تو اس کا تمہاری ذات پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا میں نے۔ سکندر علی پہلے بھی تمہارا بھائی تھا، اب بھی رہے گا۔ رملہ نے سانس بھر کر منہ پھیر لیا تھا۔ ہر شخص اپنی زندگی سے متعلق فیصلہ کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، وہ مزید بولی۔ اگر اس فیصلے سے تمہارا نقصان ہوتا تو تمہارا یہ رویہ سچا بھی ہوتا، لیکن مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس سارے قصے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، پھر بھی سب سے زیادہ سخت رد عمل تمہارا ہی ہے۔ میرا تعلق نہیں؟ رملہ جارحانہ انداز میں بولی۔ میرا تعلق کیسے نہیں؟ جتنا نقصان تم نے میرا کیا ہے اتنا تو اپنا بھی نہیں کیا ہے۔ رملہ ڈارلنگ، اچانک ہی میر سکندر علی کی پرسکون آواز نے ماحول کو یکدم جیسے اپنے ٹرانس میں لے لیا تھا۔ رملہ اور زینب چونک کر دروازے کی جانب متوجہ ہو گئی تھیں، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون انداز میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کس بات پر بحث ہو رہی ہے فرینڈز؟ اور چلا آیا۔ نہ جانے اس نے طنز کیا تھا یا وہ سنجیدہ تھا، زینب کو اس کا لہجہ سمجھ میں نہ آ سکا۔ رملہ خاموش ہو کر گہرا سانس بھرنے لگی۔ سکندر علی اس کی جانب متوجہ تھا۔ غصے میں لگتی ہو؟ وہ لب بھینچ کر مسکرایا۔ نہیں، غصہ کیسا؟ وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ تم بیٹھو، میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ سکندر علی اس کے مقابل بیٹھ کر ناقابل فہم انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ دیکھا تم نے زینب، میزبانی ایسے کی جاتی ہے، تم بھی یہ گٹ سیکھ لو رملہ سے۔ ہر چند کہ وہ خفا ہے پھر بھی کافی پلائے بغیر جانے نہیں دیتی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے دماغ میں کچھ دیر قبل کہی گئی رملہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ سکندر علی بغور اس کو دیکھتا رہا۔ اور کتنے دن ہیں زینب؟ پھر اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بس کچھ دن اور ہیں۔ میرے صبر کا اور کتنا امتحان لینا ہے تم نے؟ وہ مسکرایا۔ زینب کا دل دھڑکنا بھولنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر تھوک نکل کر رہ گئی۔ ہم خاموشی سے چھپ کر شادی نہیں کریں گے، وہ بولا۔ بڑی دھوم دھام سے ہوگی، اس حالت میں پورے شہر میں چراغاں کر دوں گا۔ تمہیں شاپنگ کے لیے کب لے کر چلوں؟
شاپنگ؟ اس نے غائب دماغی سے اسے دیکھا. ہاں جی، کھول کر پیسے خرچ کرنا، تم میری طرف سے کوئی پابندی نہ ہوگی. تمہارا روسی لباس اس شہر کے سب سے بہترین ڈیزائنر سے تیار کروا رہا ہوں. اس کا کلر کمبینیشن، اس کی ڈیزائننگ، اس پر کیا گیا کام، سب کچھ تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہ ہوگا. دیکھو گی تو کھل اٹھو گی. اس کے ساتھ کی جولری بھی میں نے پسند کی ہے، باقی سب کچھ تمہاری پسند پر چھوڑا ہے. جو کچھ خریدنا ہے خرید لو. رملہ ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی تھی. اس نے سکندر علی کی گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا تھا. وہ زینب کو دیکھ کر تنزن مسکرائی. ہاں کیوں نہیں، اسے جی بھر کر شاپنگ کروانا. اسے یوں بھی شاپنگ کا کریز ہے، اس کا غم بھی کچھ غلط ہوگا. وہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بولی تھی. ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس نے ان کے درمیان رکھ دی. اس نے بے حد سچی بات کہی تھی، مگر زینب اندر تک سلگ گئی تھی. اس نے کڑی نگاہوں سے رملہ کو گھورا. سکندر، باقی باتیں تو بعد میں طے ہوتی رہیں گی، لیکن پلیز آپ اس کو اچھی طرح سمجھا دیں، یہ مجھ پر ہر وقت کی چوٹ نہ کیا کرے. ورنہ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی. ورنہ کیا کرو گی زین؟ تم سکندر سے شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، یہ پہلی اور آخری دھمکی ہے جو تم دے سکتی ہو. رملہ، وہ چلائی تھی، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر رو دی. او سکندر علی اس صورتحال سے گھبرا اٹھا. کمان زینب، یہ کیا حرکت ہے؟ رملہ، یار اسے چپ کرواؤ. تم بھی کبھی لمٹس کراس کر جاتی ہو. اب بھلا ایسے مذاق کی کیا ضرورت تھی؟ نہ جانے تم کس بات کو مذاق کہہ رہے ہو. اس نے بے پرواہی سے کاندھے اچکائے. میں نے کوئی بات بھی مذاق میں نہیں کی. اینی وے، اس کو چپ کرانا تمہارا درد سر ہے. میں فی الحال اس رومانٹک سچویشن میں مخل نہیں ہونا چاہتی. میں کچھ دیر سوؤں گی. وہ کمرے سے نکل گئی. زینب، مائی ڈارلنگ، بی ایزی. وہ اس کا شانہ تھپکنے لگا. آنسو پونچھو، مسکراؤ. شاباش. زینب نے ٹیشو سے چہرہ صاف کیا. اسے رملہ سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی. کافی لو. سکندر نے مگ اس کی جانب بڑھایا. نہیں. اس نے ناگواری سے مگ پرے کر دیا. مجھے نہیں پینا یہ کافی. وہ خوش دلی سے ہنسا. چلو کہیں باہر چلتے ہیں. بالکل موڈ نہیں ہے. اس نے نفی سے سر ہلایا. کیسا موڈ ہے پھر بتاؤ، اس حساب سے پروگرام سیٹ کرتے ہیں. میرا تو خیال ہے کچھ شاپنگ ہو جائے. آج سے شادی کی تیاریوں کی شروعات کرتے ہیں. چلو تمہارے لیے ڈریسز وغیرہ پسند کرتے ہیں. زینب خاموش ہو کر سوچنے لگی ان باتوں کا کتنا شوق تھا اسے. احسن سے شادی سے قبل اس کا کیا کیا شے خریدنے کے لیے دل مچلتا تھا. وہ بازار جا کر یوں لوٹتی تھی جیسے پیاسا کنویں کے قریب جا کر لوٹ آئے. اس کی دلی خواہش تھی کہ اس کی شادی شہزادیوں کسی آن بان سے ہو، جو دیکھے وہ اشش کرے. اب اسے یہ سب ارمان پورے کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن دل، یوں لگتا تھا وہ دل سینے سے نکل کر کہیں روٹھ کر جا بیٹھا تھا. یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اپنے دل کو ڈھونڈنا اشد ضروری تھا. کیا سوچنے لگی؟ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، سوچنے کے لیے اتنا وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں. میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے تمہیں. میری طرح فیصلے کیا کرو، فوری، جامع اور فائدہ مند فیصلے. زینب نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر بولی. میرا خیال ہے یہ سب باتیں کچھ دن کے لیے مؤخر کر دی جائیں. سکندر علی کاندھے اچکا کر رہ گیا تھا.